سے ڈھونڈ رہی ہے، ایک نیند ہے آنکھوں سے بہت دور کھڑی ہے۔ اور اردو کے حوالے سے شعر پڑھا گیا ہے، تعلیم کا شعر دیکھیں کہ میں ہوں اردو میری فریاد بھی سن لی جائے، میں ہوں اردو میری فریاد بھی سن لی جائے، میں ہوں اپنوں میں مگر اپنا کہاں ہے کوئی، میں ہوں اردو میری فریاد بھی سن لی جائے، میں ہوں اپنوں میں مگر اپنا کہاں ہے کوئی۔ اور ایک شعر جو اعجاز علی ارشد صاحب کو بہت پسند ہے، انہوں نے کچھ کلمات بھی سوال کہے تھے، مطلب پڑھتا ہوں اس کے بعد وہ شعر کہ ہوتا مٹی کا مکان پھوس کا چھپر ہوتا، سر چھپانے کے لیے اپنا کوئی گھر ہوتا، اور دیکھ لیتا وہ اگر جھیل سی آنکھیں تیری، دیکھ لیتا وہ اگر جھیل سی آنکھیں تیری، اپنی گہرائی پہ شرمندہ سمندر ہوتا۔ ایک بار کمال کہ ہوتا مٹی کا مکان پھوس کا چھپر ہوتا، سر چھپانے کے لیے اپنا کوئی گھر ہوتا، دیکھ لیتا وہ اگر جھیل سی آنکھیں تیری، اپنی گہرائی پہ شرمندہ سمندر ہوتا۔ اور اس طبیب کا اس دور کے کشمکش کے حوالے سے ایک طالب کا شعر کہ اپنی گہرائی پہ شرمندہ سمندر ہوتا، صاحب کہ جس میں رہتا ہوں میں وہ گھر تو میرا ہے، لیکن جس میں رہتا ہوں میں وہ گھر تو میرا ہے، لیکن کاش رہنے کے لیے گھر کی طرح گھر ہوتا، جس میں رہتا ہوں میں بہت شکریہ بہت نوازش کہ جس میں رہتا ہوں میں وہ گھر تو میرا ہے، لیکن کاش رہنے کے لیے گھر کی طرح گھر ہوتا۔ اور ایک ربائی آپ سن لیں اور 4 شعر ترجمے سے اور اپنی سمجھ تمام کہ لفظوں کو معانی کی زبان دیتا ہوں۔ میں نے بڑے بڑے عالم مشاعرے پڑھے، لیکن اتنی معتبر سماعتیں ایک جگہ موجود ہوں یہ پہلا موقع ہے۔ لفظوں کو معانی کی زبان دیتا ہوں، گمنام جزیروں کو نشان دیتا ہوں، تشہیر جنوں کی کیا کرتا ہوں میں، صحرائے محبت میں عزا دیتا ہوں، صحرائے محبت میں عزا دیتا ہوں۔ اور آخری ربائی کہ دن رات وہ مغموم مجھے رکھتا ہے، دن رات وہ مغموم مجھے رکھتا ہے، یوں کر کے وہ محکوم مجھے رکھتا ہے، پلکوں پہ میری خواب سجانے والا تعبیر سے محروم مجھے رکھتا ہے، پلکوں پہ میری خواب سجانے والا تعبیر سے محروم مجھے رکھتا ہے۔ اور یہ غزل کی فرمائش بھی ہے، یہ مشاعرے میں بہت یہ غزل سنی جاتی ہے، تو میں یہاں تو بات ظاہر ہے تازہ کلام ہی ہے، میں وہ پیش کر دیتا ہوں۔ ارشاد ہو۔ ایک جھلک پانے کا ہر شخص تمنائی ہے، ایک جھلک پانے کا ہر شخص تمنائی ہے، دلنشین خوب تیرا جلوہ زیبائی ہے، دلنشین
روتا ہوں، جب بھی روتا ہوں اکیلے میں سکون پاتا ہوں. دوسرا مسئلہ اگر لگ گیا ہو تو آپ بتائیں کہ جب بھی روتا ہوں اکیلے میں سکون پاتا ہوں، میرا غم بانٹنے والی میری تنہائی ہے، میرا غم بانٹنے والی. جی میں پوچھتا ہوں کہ جب بھی روتا ہوں اکیلے میں سکون پاتا ہوں، میرا غم بانٹنے والی میری تنہائی ہے. دو شعر اور آپ کی سہمت تمام کہ جب میرا غم بانٹنے والی میری تنہائی ہے. ہماری جو تہذیب ہے وہ اس شعر میں اس کا ساتھ دیکھیں کہ بس یہی سوچ کہ میں کرتا نہیں تیرا گلہ، بس یہی سوچ کہ میں کرتا نہیں تیرا گلہ، بس یہی سوچ کہ میں کرتا نہیں تیرا گلہ، تیری رسوائی میں شامل میری رسوائی ہے، تیری رسوائی میں شامل میری رسوائی ہے. اور آخری شعر یہ دنیا کی بے ثباتی، زندگی کی بے ثباتی پر کیسے کیسے شعر کہے ہمارے بزرگوں نے. میں نے بھی اس مضمون کو چھونے کی کوشش کی ہے کہ لوگ دنیا کی طرف بھاگ رہے ہیں لیکن لوگ دنیا کی طرف بھاگ رہے ہیں لیکن ان کو معلوم نہیں ہے کہ وہ ہر جائی ہے، ان کو معلوم نہیں ہے کہ وہ ہر جائی ہے. جب بھی روتا ہوں اکیلے میں سکون پاتا ہوں، میرا غم بانٹنے والی میری تنہائی ہے. یہ تھے ڈاکٹر مراج احمد مراج. مشاعرہ ہمارے پاس ایک 10 میں آیا تھا مگر 40 منٹ میں کافی